فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 87 پڑھیں گے۔ 50واں باب حضرت کے نادر حالات وغیرہ، صفحہ نمبر 840۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زید بن حارثہ کے ساتھ ایک لشکر کو کفار کی طرف بھیجنا اور دیر تک خبر نہ ملنے سے تردد ہونا۔ تفسیر امام میں مذکور ہے کہ جناب رسول خدا نے ایک مرتبہ کفار کی ایک جماعت پر لشکر بھیجا جو نہایت طاقت والی تھی، اور بہت دن گزر گئے کہ حضرت کو کوئی اطلاع نہ ملی۔ حضرت کو نہایت تشویش ہوئی، فرمایا کہ کاش کوئی جاتا اور ان کی خبر لاتا۔ حضرت دوپہر کے وقت قلیلے کی غر سے آرام فرما رہے تھے کہ ایک شخص خوشخبری لایا کہ وہ لوگ دشمن پر فتح یاب اور غالب ہوئے، ان میں سے بہتوں کو قتل کیا، اکثر لوگوں کو زخمی کیا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا اور عورتوں اور بچوں کو اسیر کر لیا ہے۔ جب وہ لوگ مدینے کے قریب پہنچے تو حضرت اصحاب کے ہمراہ ان کے استقبال کو روانہ ہوئے۔ اس لشکر کے سردار زید بن حارثہ تھے۔ حارثہ نے جب حضرت کو دیکھا ناقے پر سے کود پڑے اور دوڑ کر حضرت کے قدموں اور رکاب پر آنکھیں ملنے اور چومنے لگے اور حضرت کے دست مبارک پر بوسہ دینے لگے۔ حضرت ان سے بغل گیر ہوئے اور ان کے سر پر بوسہ دیے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ بھی آئے اور حضرت کے دست و پا کو بوسہ دیا۔ حضرت ان سے بھی بغل گیر ہوئے۔ پھر تمام لشکر سواریوں سے اتر کر حاضر خدمت ہوا اور درود کے نعرے بلند کیے۔ حضرت نے سب کو دعائے خیر دی، پھر فرمایا کہ بیان کرو کہ تمہارے اور دشمنوں کے درمیان کیا گزری۔ وہ کافروں کے بہت سے قیدی اور مالی غنیمت میں کافی سونا، چاندی اور دوسرے سامان لائے تھے۔ ان لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ہمارے حالات آپ سنیں گے تو بہت تعجب کریں گے۔ حضرت نے فرمایا، مجھے پہلے تو نہیں معلوم ہوا تھا، لیکن ابھی جبرائیل نے خبر دی اور میں کتاب و دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، مگر خدا نے مجھے تعلیم فرمائی، جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 52 سورہ شعراء، پارہ نمبر 25۔ ترجمہ: اسی طرح ہم نے اپنے حکم کی روح قرآن تمہاری طرف وحی کی۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کو، مگر ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور اے رسول، یقیناً تم بھی سیدھا راستہ دکھاتے ہو۔ حضرت نے فرمایا، تم خود بیان کرو اپنے مومنین بھائیوں سے جو کچھ گزرا ہے تاکہ وہ تمہاری تصدیق کریں۔ بے شک مجھے جبرائیل نے آگاہ کر دیا ہے ان تمام حالات سے جو اس سفر میں واقع ہوا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، جب ہم دشمن کے قریب پہنچے، ایک شخص کو ان کے حالات اور تعداد معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے آ کے بتایا کہ وہ تقریباً 1000 کی تعداد میں ہیں اور ہمارا لشکر 2000 تھا۔ وہ لوگ 1000 اشخاص اپنے شہر سے باہر نکلے اور 3000 شہر میں چھوڑ آئے۔ ہمارے قاصد نے ہمیں یہی خبر دی تھی کہ وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ ہم صرف 1000 اور دشمن کی تعداد 2000 ہے، ہم ان سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا اس کے سوا چارہ نہیں کہ ہم شہر میں قلعہ بند ہو جائیں تاکہ دشمن دل تنگ ہو کر ہم سے لڑائی کیے بغیر واپس چلے جائیں۔ اس سبب سے ہم نے ہمت کی اور ان پر حملہ کر دیا۔ وہ لوگ شہر میں داخل ہو گئے اور شہر کا دروازہ بند کر لیا۔ ہم لوگوں نے ان کے گرد محاصرہ کر لیا۔ آدھی رات کو جب کہ ہم لوگ سو گئے اور صرف 4 اشخاص جاگ رہے تھے، ان میں لشکر کے ایک طرف زید بن حارثہ نماز و تلاوت قرآن میں مشغول تھے، دوسری طرف قیس ابن عاصم بھی مشغول تلاوت و نماز تھے۔ ان لوگوں نے شدید اندھیری رات میں شہر کا دروازہ کھولا اور ہم پر
تیروں کی بارش شروع کر دی۔ چونکہ ان کا شہر تھا، وہ لوگ راستوں سے واقف تھے اور ہم لوگ ناواقف تھے، اس سبب سے ہم بہت خوفزدہ ہوئے اور سمجھے کہ ہم ہلاکت میں پڑ گئے، اور دشمنوں کے تیروں سے اندھیری رات میں بچنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا، کیونکہ ہم کو ان کے تیر نظر نہ آتے تھے۔ ناگہاں قیس بن عاصم کے دہن سے ایک روشنی نکلتے ہوئے دیکھا، جیسے کہ لوگ آگ روشن کر دیتے ہیں۔ پھر دوسری روشنی زہرہ و مشتری کی روشنی کی مانند قتادہ بن نعمان کے دہن سے نکلی۔ پھر ایک روشنی عبداللہ بن رواحہ کے دہن سے نکلی، جو اندھیری رات میں چاند کی شعاعوں کی مانند تھی۔ اسی طرح ایک روشنی زید بن حارثہ کے دہن سے مثل آفتاب تابہ کے ساتے ہوئی۔ غرض ان روشنیوں سے ہمارا لشکرگاہ دن کی روشنی سے زیادہ روشن ہو گیا۔ ہمارے دشمن شدت کے اندھیرے میں تھے، ہم ان کو دیکھتے تھے اور وہ ہم کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ زید نے ہم کو ان کی طرف متفرق کر دیا، ہم مثل بینا اور وہ اندھوں کے مانند تھے۔ ہم تلواریں کھینچ کر ان پر ٹوٹ پڑے، بہتوں کو قتل کیا اور بہتوں کو زخمی کیا، اور باقی لوگوں کو گرفتار کیا اور ان کے شہر میں داخل ہو گئے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر کیا اور ان کے مال و اسباب پر متصرف ہوئے۔ اور یہ سب آپ کی خدمت میں حاضر ہے یا حضرت، اس سے زیادہ عجیب کوئی بات ہم نے نہیں دیکھی کہ ان لوگوں کے دہن سے روشنی ظاہر ہوئی جس سے دشمن کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور ہم نے ان کو بآسانی قتل کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ کہو الحمدللہ رب العالمین، اور خدا کا شکر بجا لاؤ جس نے تم کو ماہ شعبان کے سبب سے فضیلت کرامت فرمائی۔ وہ جنگ ماہ شعبان کی شب اول میں واقع ہوئی تھی۔ وہ لوگ ماہ رجب میں جنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے، جو حرام مہینوں میں سے ہے اور جس میں جنگ جائز نہیں، اور یہ انوار جو ان لوگوں کے دہن سے نکلے ان کے اعمال کے سبب سے تھے، جو ماہ شعبان کی شب اول میں بجا لا رہے تھے۔ خداوند عالم نے ان اعمال کا ثواب رات میں نور کی صورت میں ان کو کرامت فرمایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ اعمال کیا ہیں؟ ہم کو بھی آگاہ فرمائیے تاکہ ہم بھی ان کی موافقت کریں اور ثواب حاصل کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ قیس بن ثابت نے اول ماہ شعبان میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیا اور بدی سے منع کیا اور خیر و صلاح کی جانب لوگوں کی رہنمائی کی۔ اس سبب سے خداوند کریم نے ان کے رات کے اعمال سے پہلے ہی ان کو نور کرامت فرمایا، جبکہ وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے، اور قتادہ نے دن میں اپنا قرض ادا کر دیا تھا، اس سبب سے حق تعالیٰ نے ان کو رات کے وقت وہ نور عطا فرمایا۔ اور عبداللہ بن رواحہ اپنے والدین کے حق میں بہت نیکی کیا کرتے تھے، اس لیے خدا نے ان کو شب کے وقت اس کا زیادہ ثواب عنایت فرمایا۔ جب دن نکلا تو ان کے والدین نے ان سے کہا کہ ہم تو تجھ کو دوست رکھتے ہیں، لیکن تمہاری فلاں زوجہ ہم کو آزار پہنچاتی ہے اور احتام لگاتی ہے، ہم کو اطمینان نہیں اس سے کہ ہمارے کام پلٹ جائیں اور کسی جنگ میں دشمن ہم پر غالب ہو جائیں اور تم قتل ہو جاؤ، اور تمہاری زوجہ تمہارے مال میں ہماری شریک ہو اور اس کی طرف سے ہمارے لیے ایذا اور تکلیف زیادہ ہو۔ عبداللہ نے کہا مجھے پہلے نہیں معلوم تھا کہ وہ آپ لوگوں پر زیادتی کرتی ہے اور آپ لوگوں کو اس سے کراہت و نفرت ہے، اگر میں جانتا تو اس کو طلاق دے دیتا، لیکن اب طلاق دیتا اور علیحدہ کیے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اطمینان و سکون ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کو آپ لوگ ناپسند کریں اسے میں پسند کروں۔ اس سبب سے خدا نے ان کو پہلے ہی نور عطا فرمایا، اور زید بن حارثہ کے دہن سے جو آفتاب کے مانند نور ساتے ہوا، وہ بہترین قوم ہے اور ان میں سب سے زیادہ نیک کردار ہیں، اور سبب یہ کہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا تھے کہ ان سے ایک بہترین عمل صادر ہوگا، اس سبب سے ان کو برگزیدہ کیا اور دوسروں پر فضیلت بخشی۔ اسی عمل خیر کے باعث نور ساتے ہوا، یہاں تک کہ اسی نور کے سبب سے مشرکوں پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور ان کو ان کا وہ عمل وہ تھا کہ اس روز جس کی رات مجھ کو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، ایک منافق زید کے پاس آیا اور چاہا کہ ان کے اور علی کے درمیان فساد برپا کرے اور ان کی آپس کی محبت زائل کر دے۔ اس نے کہا اے زید، تم کو مبارک ہو کہ اہل بیت رسول خط میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے، تمہارا احسان اسلام ہے،
اور تمہارا احسان اسلام اور اسلام پر اس فتح کے سبب سے زیادہ ہوا جو تم نے حاصل کیا، اور تمہاری جلالت و بزرگی نمایاں ہوئی اس نور کے سبب جو کل رات تمہارے دہن سے ساطع ہوا۔ یہ سن کر زید نے کہا، اے بندے خدا سے ڈر اور گفتگو میں حد سے نہ بڑھ اور مجھ کو میری بساط سے زیادہ نہ بڑھا، ورنہ اس بات سے تو خدا اور رسول کا مخالف ہو کر کافر ہو جائے گا، اور اگر میں بھی تیری بات قبول کر لوں تو تیری طرح کافر ہو جاؤں گا۔ اے بندے خدا، تو چاہتا ہے کہ میں تجھے آگاہ کروں جو کچھ ابتدائے اسلامی اور اس کے بعد واقع ہوا، یہاں تک کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر کے تشریف لائے اور علی بن ابی طالب کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو تجویز فرمائے اور ان سے حسن و حسین علیہم السلام پیدا ہوئے۔ اس منافق نے کہا، ہاں۔ زید نے کہا، جناب رسول خدا مجھے بہت دوست رکھتے تھے، یہاں تک کہ انتہائی شفقت میں مجھے اپنا بیٹا فرما دیا، اور لوگ مجھے زید ابن محمد کہنے لگے۔ مختصر ہی کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو میں ان دونوں شہزادوں کی خاطر سے ناپسند کرنے لگا کہ کوئی مجھے حضرت کا بیٹا کہے، اس لیے جو شخص مجھے پسر محمد کہہ کر پکارتا تو میں کہتا کہ مجھے پسر محمد مت کہو، مت کہا کرو، بلکہ زید آزاد کردہ رسول خدا کہا کرو، کیونکہ میں اچھا نہیں سمجھتا کہ حسن و حسین علیہ السلام کے مثل بنوں۔ برابر ایسے ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ خدا نے میرے دل کی تصدیق فرمائی اور یہ آیت نازل فرمائی۔ پارہ نمبر 21 سورہ احزاب آیت نمبر 4۔ یعنی خدا نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یعنی آدمی کے دو دل نہیں ہوتے کہ ایک دل سے محمد و آل محمد کو دوست رکھے اور ان کی تعظیم کرے، اور دوسرے پر ان کو فضیلت دے، اور دوسروں پر ان کو فضیلت دے، اور دوسرے دل سے ان کے دشمنوں کو دوست رکھے اور ان پر تفضیل دے۔ تو جو شخص اس کا دوست ہے تو اس کو چاہیے کہ ان کی فضیلت کا اقرار کرے اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرے۔ خدا نے تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں نہیں بنائے اور تم ان سے زہار کرو اور ان کی ماں سے تشبیہ دو، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو در حقیقت تمہارا بیٹا بنا دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 6 سورہ احزاب، یعنی مومنین اور مہاجرین میں سے آپس میں رشتہ دار کتاب خدا کی روح سے ترکہ کے زیادہ حقدار ہیں، مگر تم اپنے دوستوں سے سلوک کرنا چاہو تو یہ کتاب خدا میں لکھا ہوا ہے۔ زید نے اس شخص سے کہا کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو لوگوں نے پھر مجھے حضرت کا بیٹا نہیں کہا مگر رسول کا بھائی کہنے لگے، اس طرح برابر کے کہا کرتے تھے اور میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ سرور عالم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا بھائی فرمایا۔ پھر کسی نے مجھ کو رسول کا بھائی نہیں کہا، لہٰذا اے شخص زید بن علی بن ابی طالب کا غلام اور ان کا آزاد کردہ ہے، جس طرح رسول اللہ کا آزاد کردہ تھا، لہٰذا یہ زید کو مثل علی کے مت خیال کرو اور اس کا مرتبہ اس کی حد سے زیادہ نہ کرو، ورنہ نصارہ کے مانند ہو جاؤ گے جنہوں نے جناب عیسیٰ کو ان کی حد سے بہت بلند کر دیا اور کافر ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اس سبب سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے زید کو گرامی کیا اور اس نور و ضیاء کے ساتھ منور فرمایا، کیونکہ علی کو اپنے مرتبے سے پہچانا اور اپنے کو ان کی دوستی میں کامل بنایا۔ اسی خدا کی قسم جس نے مجھے سچائی کے ساتھ خلق کی جانب بھیجا کہ خداوند عالم زید کے لیے ان کے اس اعتقاد کے سبب سے اور کچھ آخرت میں مہیا کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے جو تم نے ان سے دنیا میں بعد نور مشاہدہ کیا، وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ بے شک زید میدان حشر میں آئیں گے، ان کا نور ان کے آگے پیچھے داہنے بائیں بالائے سر اور زیر پا ہوگا، جو 1000 سال کی راہ تک نمایاں رہے گا۔ کلینی نے بسند سید جناب صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا نے آسمان کی جانب نظر کی اور تبسم فرمایا، لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا، مجھے ان دو فرشتوں پر تعجب ہوا جو آسمان سے زمین پر آئے اور کسی بندہ صالح مومن کو اس کی جائے نماز پر تلاش کرنے لگے تاکہ اس کے عمل کو اس رات اور دن میں لکھیں۔
لیکن اس کو جائے نماز پر نہیں پایا۔ پھر آسمان پر چلے گیا اور کہا پروردگارہ تیرے بندے کو ہم نے اس کی جائے نماز پر دیکھا تاکہ اس کا شب و روز کا عمل لکھے، مگر اس کو اس جگہ نہیں پایا، بلکہ اس کو تیری قید میں پایا کہ وہ بیمار ہے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کے واسطے وہی عمل خیر لکھو جو وہ ہمیشہ صحت کی حالت میں رات اور دن بجا لاتا تھا، کیونکہ میرا بندہ میری گرفت میں اور میری بزرگی فضل و کرم کا متقاضی یہ ہے کہ میں اس کے لیے وہی ثواب لکھوں۔ کلینی نے باسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ اشراف یمن کا ایک گروہ حضرت کی خدمت میں آیا۔ ان میں ایک شخص تھا جس کی گفتگو سب سے بلند و بہتر تھی، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منازعات میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ حضرت کو غصہ آ گیا اور آپ کے آنکھوں کی رگیں ابھر آئیں اور چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا۔ اس حال میں حضرت نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا۔ اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا آپ کا پروردگار با ہدیہ تو سلام بعد تحفہ سلام کے ارشاد فرماتے کہ یہ شخص سخی اور جوان مرد ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت کا غصہ دور ہو گیا۔ پھر حضرت نے سر اٹھا کر فرمایا کہ اگر جبرائیل نے آ کر مجھے خبر نہ دی ہوتی کہ تو سخی اور بلند حوصلہ ہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے تو یقیناً تجھ کو ایسی سزا دیتا جو تیرے ساتھیوں کے لیے جو تیرے پیچھے آ رہے ہیں عبرت کا سبب ہوتی۔ یہ سن کر اس مرد نے کہا آپ کا پروردگار سخاوت کو دوست رکھتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا میں خدا کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ اسی خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا کہ میں نے کسی شخص کو واپس نہیں کیا مگر یہ کہ اس کو اپنے مال سے ضرور کچھ دیا ہے۔ بسند معتبر انہی حضرت سے روایت ہے کہ ایک شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بہت سے عیال ہیں، کمزوری اور ناتوانی مجھ پر مسلط ہو چکی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ اس تنگی کے زمانے میں میری مدد فرمائیں؟ یہ سن کر حضرت نے صحابہ کی جانب نگاہ کی اور صحابہ نے حضرت کی طرف نظر کی۔ حضرت نے فرمایا کہ اس نے اپنا حال مجھ کو اور تم سب کو سنا دیا ہے۔ یہ سن کر ایک شخص اٹھا اور اس سے بولا میں کل تیری طرح محتاج تھا، آج خدا نے مجھ کو کافی مال عطا فرمایا ہے۔ پھر وہ اس شخص کو اپنے گھر لے گیا اور ایک بڑی تھیلی میں چاندی سونا بھر کے اس کو دیا۔ اس پیر مرد نے کہا کہ یہ سب مجھ کو کیوں دیتا ہے؟ کہا ہاں۔ پیر مرد نے کہا کہ اپنا مال لے لے، کیونکہ میں نہ جن ہوں نہ انسان ہوں بلکہ فرشتہ ہوں، خدا نے مجھے بھیجا کہ تیرا امتحان لوں، تو میں نے تجھے خدا کی نعمتوں پر شکر کرنے والا پایا، خدا تجھ کو جزائے خیر دے۔ بس سند معتبر انہی حضرت سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا جا اور غصہ نہ کرنا۔ اس شخص نے کہا میں اس پر عمل کروں گا اور واپس چلا گیا۔ جب اپنے عزیزوں کے پاس پہنچا ان میں جنگ چھڑی ہوئی تھی اور دونوں طرف صفیں بندھی ہوئی تھیں، سب اسلحوں سے آراستہ تھے، اور اس نے جب یہ حال دیکھا تو اس کے غصے کی آگ بھڑک اٹھی اور اسلحے لگا کر جنگ پر آمادہ ہو گیا کہ رسول اللہ کی نصیحت یاد آئی کہ غصہ نہ کرنا۔ اس نے فوراً اپنے اسلحے اتار کر رکھ دیے اور اس گروہ کے پاس آیا جو اس کی قوم کے دشمن تھے، اور کہا لوگوں تم کو جو زخم و تکلیف پہنچی ہے اور جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان سب کا خوبہاں اور نقصان میں اپنے مال سے دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ جو کچھ اس جنگ میں نقصان واقع ہوا ہے سب ہم نے تم کو معاف کیا اور ہم احسان کرنے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ غرض دونوں فریق نے آپس میں صلح کر لی اور غیظ و غضب ان کے دلوں سے زائل ہو گیا۔ تفسیر فرات میں علی بن ابراہیم وغیرہ سے مذکور ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو قبیلہ بنو ولیہ کی طرف بھیجا تاکہ ان سے زکوٰۃ وصول کرے۔ زمانہ جاہلیت میں ولید اور اس کے قبیلے کے درمیان عداوت تھی۔ ولید جب اس قبیلے کے پاس پہنچا وہ لوگ یہ معلوم کرنے کے واسطے نکل پڑے کہ اب بھی ولید کے دل میں کچھ عداوت باقی ہے یا نہیں، لیکن ولید ان لوگوں سے ڈر کر حضرت کے پاس واپس آیا اور کہا کہ
بنو ولیسہ نے مجھے قتل کرنا چاہا اور مجھ کو زکوٰۃ نہیں دی۔ جب یہ بات اس قبیلے کے لوگوں کو معلوم ہوئی تو جناب رسول خدا کی خدمت میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ولید نے حضور سے جھوٹ بیان کیا۔ اصل یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں ہمارے اور اس کے درمیان دشمنی تھی۔ ہم کو یہ خوف ہوا کہ اس عداوت کے سبب سے ہم پر سختی کرے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ نافرمانی ترک کرو، ورنہ تمہاری سرکوبی کے لیے ایسے شخص کو بھیجوں گا جو میری جان کے برابر ہے، جو تمہارے مردوں کو قتل کرے گا، تمہارے لڑکوں کو اسیر کرے گا۔ اور اپنا ہاتھ جناب امیر کے کندھے پر رکھ کر فرمایا کہ وہ شخص یہی ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو۔ اس وقت خداوند عالم نے ولید کے بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ آیت نمبر 6 سورہ حجرات پارہ نمبر 26۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ کر کچھ خبر بیان کر تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے بیان پر نادانی سے کسی گروہ کو نقصان پہنچا دو اور آخر میں اپنے کیے پر نادم ہو۔ اس آیت میں خدا نے ولید کو فاسق کہا ہے۔ کلینی نے بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں گھوم رہے تھے۔ وہاں بہت عمدہ گندم یا جو نظر آئے۔ اس کے بیچنے والے سے فرمایا کہ تیرا یہ غلہ بہت اچھا ہے، اس کا بھاؤ کیا ہے؟ اس وقت خدا نے حضرت کو وہی فرمایا کہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھو۔ حضرت نے جب غلہ اندر سے نکال کر دیکھا تو خراب نکلا، تو حضرت نے فرمایا کہ مسلمانوں کو فریب دینے کے لیے تم نے خیانت کی ہے۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک اعرابی حضرت کی خدمت میں آیا اور طنز کے طور پر کہا، کیا ایام جہالت اور اب اسلام میں آپ باپ ماں کے لحاظ سے ہم میں سب سے بہتر نہیں ہیں اور ہمارے چھوٹے بڑے سب سے بلند مرتبہ نہیں ہیں؟ یہ سن کر حضرت کو غصہ آ گیا اور فرمایا کہ اے اعرابی، تیری زبان پر کتنے پردے ہیں؟ اس نے کہا، وہ 2 حجاب، ہونٹ اور دانت ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ان میں سے کیا ایک بھی تیری زبان کی سختی کو ہم سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر فرمایا کہ دنیا میں جس قدر چیزیں آدمی کو دی گئی ہیں، کوئی چیز اس شخص کو آخرت کا نقصان پہنچانے والی زبان کی درازی سے زیادہ نہیں ہے۔ اے علی، اس کی زبان کاٹ دو۔ لوگوں نے سمجھا کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے گی، لیکن جناب امیر نے اس عرابی کو چند درہم عطا فرمائے اور رخصت کر دیا۔ شیخ تبریسی نے روایت کی کہ صوبان آزاد کردہ رسول خدا آپ کو بہت دوست رکھتے تھے اور آپ کی جدائی کی تاب نہ رکھتے تھے۔ ایک روز حضرت کی خدمت میں آئے، ان کا چہرہ زرد تھا، جسم لاغر و ناتواں۔ حضرت رسول نے فرمایا، اے صوبان، تمہارا رنگ کیوں متغیر ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی بیماری نہیں، مگر یہ کہ جب تک حضور کو نہیں دیکھتا مشتاق اور بیتاب رہتا ہوں، اور جب تک حضور کی اس خدمت میں نہیں پہنچتا سکون حاصل نہیں ہوتا۔ پھر آخرت کو یاد کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ وہاں حضرت کے پاس کیسے پہنچوں گا، جس کو یہ جانتا ہوں کہ وہاں آپ کو پیغمبروں کے ساتھ جنت کے بلند درجوں میں جگہ ملے گی۔ اگر میں بھی جنت میں پہنچ جاؤں تو آپ کے مقام و منزل سے بہت پس درجے میں ہوں گا، اور اگر بیچ میں نہ پہنچے تو گمان ہے کہ کبھی آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5۔ جو شخص خدا اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ لوگ انبیاء، صدیق، شہید اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، جن پر خدا نے انعام فرمایا ہے میں سے ہوں گے، اور یہ لوگ کیا اچھے رفیق ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اسی روز خدا کی قسم جس نے مجھ کو سچائی کے ساتھ محبوس فرمایا ہے کہ کوئی بندہ ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ذات، اس کے باپ ماں اور اہل و عیال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ علی بن ابراہیم نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ مؤلفہ قلوبہم، جن کا ذکر خدا نے قرآن میں فرمایا، یہ لوگ ہیں ابو سفیان پدر معاویہ، سہیل بن عمرو، حمام بن عمرو، صفوان بن امیہ، اقرا بن حابس، عینیہ بن حسن فرزاری، مالک بن عوف اور علقمہ بن علانہ۔ جناب رسول خدا نے ان میں سے ہر ایک کو کم و بیش 100 اونٹ اس کے
جمال سمیت دیے، ان کے جمال سمیت دیے۔ روایت ہے کہ عبداللہ بن فضیل منافق تھا اور حضرت کی مجلس میں آتا اور حضرت کی باتیں سنتا اور اعتراض کرتا اور منافقوں سے بیان کیا کرتا تھا۔ تو جبرائیل نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، ایک مرد منافق دوسرے منافقوں سے آپ کی چغل خوری کیا کرتا ہے؟ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا وہ سیاہ فام ہے، اس کے سر میں بال بہت ہیں، آنکھیں بڑی ہیں، جب وہ نظر اٹھا کے ان سے دیکھتا ہے تو دو روشن دان کے مانند معلوم ہوتی ہیں، اس کی زبان سے شیطان بولتا ہے۔ حضرت نے اس کو بلایا اور جبرائیل کے بیان سے آگاہ کیا، اس نے قسم کھائی کہ میں ایسا نہیں کرتا، تو میری بات بھی مان لی، تو خدا نے آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 60 سورہ توبہ پارہ نمبر 10۔ علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ تصدیق کرتے ہیں تو اس کی جو خدا ان پر نازل کرتا ہے، اور وہ اس منافق کا عذر بھی ظاہر میں مان لیتے ہیں لیکن باطن میں تصدیق نہیں کرتے۔ یہاں مومن سے مراد وہ لوگ ہیں جو بظاہر ایمان لائے ہیں اگرچہ وہ باطن میں کافر ہوں۔ روایت ہے کہ جب خداوند عالمین نے مومنین سے قرض طلب کیا اور صحابہ میں سے ہر ایک نے اپنی بساط و مقدرت اور اپنے ایمان کے مطابق صدقے کی رقم حضرت کی خدمت میں پیش کی، سالم بن عمیر انصاری ایک صاح خرما لائے اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے آج رات مزدوری کی اور 2 صاع خرمے اجرت میں ملے، 1 صاع اپنے عیال کے لیے رکھ لیا اور 1 صاع آپ اپنے پروردگار عالم کو قرض دیتا ہوں۔ حضرت نے حکم دیا کہ وہ خرمے صدقے میں ڈال دو۔ منافقین نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ خدا کی قسم، خدا اس کے خرموں سے بے نیاز ہے، مگر اس کی غرض یہ ہے کہ پیغمبر کے دل میں اپنی یاد قائم کرے، جبکہ صدقہ حاصل ہو تو اس کو دے دیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ آیت پارہ نمبر 10، ترجمہ آیت نمبر 79۔ جو لوگ دل کھول کر خیرات کرنے والے مومنین پر ریاکاری اور ان مومنین پر جو صرف اپنی مشقت کی مزدوری پاتے ہیں شیخی کا الزام لگاتے ہیں، پھر ان سے مسخرہ پن کرتے ہیں، تو خدا بھی ان سے تمسخر کرے گا اور ان کے دردناک عذاب میں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بس سند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب امیر اور عثمان بن عفان کے درمیان ایک باغ کے بارے میں تنازع تھا۔ جناب سرور کائنات نے عثمان سے فرمایا کہ کیا تم راضی ہو کہ خدا رسول تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں؟ عبد الرحمن بن عوف نے عثمان سے کہا کہ حضرت کی ثالثی قبول مت کرنا، ورنہ وہ علی کے حق میں فیصلہ کریں گے، بلکہ ابن ابی شیبہ یہودی سے فیصلہ کراؤ۔ عثمان نے حضرت علی سے یہی بات کہی اور اس کے پاس گئے، تو ابن ابی شیبہ نے کہا کہ محمد کو وحی آسمانی کے بارے میں تو امین سمجھتے ہو اور اس معاملے میں امین نہیں مانتے۔ اس وقت خدا نے آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 48 سورہ نور پارہ نمبر 18، یعنی جب وہ خدا اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان رسول فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک فریق روگردانی کرتا ہے۔ یہ آیت ان کے کفر و شقاوت کے بیان میں نازل ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت کا ایک باغ کی طرف گزر ہوا جہاں عمرو بن عاص اور عقبہ بن معیط شراب کے نشے میں مست ہو کر سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت پر طعن و طنز کے ساتھ چند اشعار پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، خدا بندہ ان کو فتنوں میں سرنگوں فرما جو سرنگوں کرنے کا حق ہے اور جہنم کی آگ میں جلا جو جلانے کا حق ہے۔ روایت ہے کہ ایک انصاری کا ایک درخت ایک دوسرے شخص کے مکان میں تھا، وہ بغیر اس کی اجازت کے اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ صاحب خانہ نے اس کی شکایت رسول اللہ سے کی۔ حضرت نے اس مالک درخت انصاری کو بلا کر فرمایا کہ اپنا وہ درخت خرما میرے ہاتھ فروخت کر دے، جس کے عوض میں تجھ کو بہشت میں ایک درخت دوں گا۔ اس بدبخت نے منظور نہ کیا۔ حضرت نے فرمایا، اچھا فروخت کر دے، اس کے عوض ایک باغ میں تجھے بہشت میں دوں گا، لیکن اس نے قبول نہ کیا اور واپس چلا آیا۔ ابو الدراز انصاری اس کے پاس گئے اور اس درخت کو اس سے خرید کر جناب رسول خدا کی خدمت میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اس درخت کی جو قیمت اس انصاری کو بہشت میں دینا فرما رہے تھے مجھے دے دیجیے اور یہ درخت مجھ سے لے لیجیے۔
حضرت نے فرمایا تمہارے واسطے اس درخت کے عوض بہت سے باغ ملیں گے۔ اس وقت خدا نے یہ آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 5 تا 7 سورہ لیل پارہ نمبر 30۔ تو جس نے سخاوت کی اور اچھی بات اسلام کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے راحت و آسانی جنت کے اسباب مہیا کر دیں گے، یا آسانی اس کام میں جس میں اس کو راحت حاصل ہو۔ یہ آیتیں ابو الدہادات کی شان میں نازل ہوئیں جس نے ثواب الہی کی تصدیق کی، اور یہ دوسری آیتیں اس انصاری کے حق میں نازل ہوئیں جس نے بخل کیا اور ثواب آخرت کی تصدیق نہ کی، جیسے کہ خدا نے فرمایا ہے آیت نمبر 8 تا 5 سورہ لیل پارہ نمبر 30۔ اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کو سختی جہنم میں پہنچا دیں گے، اور اس کا مال اس کو کچھ فائدہ نہ دے گا جبکہ وہ قبر یا جہنم میں جا پہنچے گا۔ اور آخر سورہ میں خداوند عالم نے ابو دہادات کو زیادہ پرہیزگار فرمایا اور اس کی مدح کیا، اور اس انصاری کو زیادہ شقی کہا اور اس کے لیے جہنم کا وعدہ کیا۔ اور قرب الاسناد میں یہی مضمون بسند صحیح حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، جس میں مذکور ہے کہ ابو الدہاد نے خرمے کا ایک باغ دیا تھا اور اس درخت خرما کو خرید کیا۔ اور شیخ تبریسی سورہ کے نازل ہونے کی وجہ یوں روایت کرتے کہ ایک شخص کا ایک درخت خرما خود اس کے اپنے گھر میں تھا جس کی شاخ اس کے ہمسائے کے مکان میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ہمسایہ غریب اور عیالدار تھا۔ جب وہ شخص اپنے درخت پر خرمے توڑنے کے لیے چڑھتا ہے تو کچھ خرمے اس ہمسائے کے گھر میں بھی گر جاتے اور اس مرد غریب کے بچے خرموں کو چن لیتے۔ وہ شخص درخت سے جب اترتا تو خرمے ان بچوں سے چھین لیتا، اور اگر وہ دہن میں رکھ لیتے تو انگلی ڈال کر منہ سے نکال لیتا۔ آخر اس شخص نے حضرت کی خدمت میں شکایت کی۔ حضرت نے فرمایا اس شخص کو بلا لاؤ۔ وہ حاضر ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ وہ شاخ جو اس غریب شخص کے گھر پر پھیلی ہوئی ہے مجھے دے دے، میں تجھے بہشت میں ایک درخت خرما عطا کروں گا۔ اس بدنصیب نے کہا میرے پاس بہت سے درخت خرما ہیں، لیکن اس درخت کے پھلوں سے زیادہ کسی کے پھل پسند نہیں کرتا۔ چونکہ ابو الدہادات اس وقت موجود تھے اور یہ باتیں سن رہے تھے، جبکہ وہ شخص واپس چلا گیا تو وہ بھی اٹھے اور حضرت کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ، اگر اس درخت کو میں خرید کر آپ کو دے دوں تو جو اس درخت کے مالک کے لیے آپ نے بہشت میں دینے کے لیے فرمایا میرے لیے بھی وعدہ فرمائیں گے؟ حضرت نے فرمایا ضرور۔ یہ سن کر عبد الدہاد صاحب درخت کے پاس گئے اور اس کو خریدنے کی خواہش کی۔ اس نے کہا ہم نے سنا ہے کہ جناب رسول خدا اس کے عوض مجھے بہشت میں درخت دے رہے تھے، لیکن میں نے قبول نہیں کیا۔ ابو الدہاد نے کہا کہ اس کے بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں بیچوں گا جب تک اتنا زیادہ مال اس کے عوض نہ ملے کہ مجھے گمان نہ ہو کہ اس قدر مال کوئی دے سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کس قدر قیمت چاہتے؟ اس نے کہا 40 درخت خرما۔ عبد الدہاد نے کہا خوب، اپنے ایک ٹیڑے درخت کے عوض 40 درخت مانگتے ہو؟ اچھا میں نے دیا۔ اس نے کہا کچھ لوگوں کو لاؤ اور گواہ قرار دو تاکہ بعد میں سودے کے بارے میں تم انکار نہ کرو۔ عبد الدہاد نے ایک جماعت کو بلا لائے اور گواہ بنا دیا اور اس درخت کو 40 درختوں کے عوض خرید کیا۔ پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ، وہ درخت میں نے خرید لیا اور حضور کو دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت اس شخص سے فقیر کے گھر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہ درخت اب تیرا اور تیرے عیال کا ہے۔ اس وقت خدا نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ ابن بابویہ نے بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ 3 اشخاص جناب رسول خدا پر بہت اتہام اور جھوٹ باندھتے تھے، ابو ہریرہ، انس اور عائشہ۔ اور قریب الاسناد میں بسند موثق حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ 3 اشخاص جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ کے خلاف فدق سے انکار کی گواہی دی اور جناب رسول خدا پر جھوٹ باندھا کہ کوئی شخص حضرت کی میراث حضرت کی میراث نہیں پاتا۔ عائشہ، حفصہ اور
اوس بن حدسان۔ کتب راوندی نے وائل بن حجر سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت کے مابعوث ہونے کی خبر مجھ کو یمن میں پہنچی تو میں ایک بڑا بادشاہ تھا اور میری تمام قوم میری فرما بردار تھی۔ میں نے بادشاہی کو چھوڑ کر خدا اور رسول کی اطاعت اختیار کی اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت کے اصحاب نے مجھے بتایا کہ حضرت نے میرے آنے سے 3 روز پہلے میرے آنے کی خبر دے دی تھی کہ اب وائل بن حجر حضر موت کے دور دراز ملک سے آ رہا ہے، ایسی حالت میں کہ اسلام کی جانب راغب ہے اور حق کا مطیع ہے اور وہ بادشاہوں کی اولاد میں ہے۔ میں جب حاضر ہوا تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی بعثت کی اطلاع مجھ کو ملی۔ میں بادشاہ تھا، خدا نے مجھ پر احسان کیا کہ میں نے سب اقتدار و حکومت ترک کر کے خدا اور رسول کو اختیار کیا اور دین حق کی جانب راغب ہوا۔ حضرت نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، خداوندہ وائل اور اس کے فرزندوں میں اور ان فرزندوں کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 87 کا اختتام کرتے ہیں۔ 50واں باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر حالات وغیرہ کے بارے میں بیان ابھی جاری ہے، اور پارٹ نمبر 88 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔